اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے شوگر کتنی قسم کی ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اس کو ٹائپ 1 شوگر کہا جاتا ہے۔ جسم میں انسولین بنانے کی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور مریض کو باقاعدگی سے انسولین کے انجیکشن لگوانا پڑتے ہیں۔ ٹائپ 2 جو دوسری قسم ہے، انسولین کی صحیح طریقے سے بدن کو استعمال کرنے کی صلاحیت سے محرومی ہے اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات بدن میں انسولین کی نایابی نتیجہ نکلتا ہے۔ مریض کے ابتدائی دور میں اس کا علاج بآسانی ٹیبلٹس کھا کر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی تیسری قسم جو ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 2 شوگر جسے کہتے ہیں، یہ اکثر خواتین میں ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے پہلے سے کوئی اثرات نہیں آتے اور یہ بڑھ کر بعد میں ٹائپ 2 دو قسم کی شوگر بن سکتی ہے۔ ٹائپ 1 شوگر کے مریضوں کو زندگی بھر روزانہ انسولین کے انجیکشن لگانا پڑتے ہیں۔ انہیں اپنی خوراک کے بارے میں بھی بے حد محتاط رہنا پڑتا ہے، پرہیزی کھانا کھانا پڑتا ہے اور باقاعدگی سے اپنے پیشاب اور خون میں چینی کی مقدار کو ٹیسٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ شوگر کا ٹیسٹ کراتے رہیں۔ کسی معالج سے کرا سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ گھر بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جو مصری طبیب تھے، وہ چھوٹے پیشاب کو رستے میں رکھ دیتے تھے اور اگر اس پر چونٹیاں گٹھی ہو جائیں تو وہ مریض کو بتا دیتے تھے کہ تمہیں شوگر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی مشہور طریقہ ہے جو بعض اوقات ابھی بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ پرانا طریقہ ہے کہ ناخن کاٹ کر وہ بھی سین میں یا کسی جگہ پھینک دیتے ہیں، تو اگر چمٹیاں کٹھی ہو جائیں تو پھر اس آدمی کو شوگر کے اثرات ہوتے ہیں، شوگر ہوتی ہے۔ لیکن اب دور جدید میں کافی سہولتیں ہیں۔ آپ یورین اسٹرپس بازار سے ملتی ہے، وہ لے سکتے ہیں، دوسرے آلہ ہیں وہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ گھر شوگر چیک کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر سے بھی آپ چیک کرا سکتے ہیں۔ زیادہ میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر سے آپ رابطے میں رہیں، وہ بہتر طریقے سے ٹیسٹ بھی کریں گے اور جو ٹیبلٹس ہیں ان کی مقدار سارا کچھ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ ٹائپ 2 کے مریض اپنے مرض کو بغیر انجیکشن کے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان کو خوراک کے چناؤ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مریض کو اپنے وزن کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں اس بیماری کو ٹیبلٹس کھا کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مریض اگر اپنے وزن، خوراک اور چینی کے استعمال پر کنٹرول رکھیں تو عام انسانوں کی طرح آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگرچہ چینی کے استعمال پر ہمیشہ سخت کنٹرول کی ضرورت ہے، میٹھی چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، روسٹڈ چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، جو بازاری کھانے ہیں ان سے بہت پرہیز کی ضرورت ہے، مگر جب یہ مرض قابو سے باہر ہونے لگے یا پیچیدگیاں شروع ہونے لگیں تو پھر بہت ضرورت ہے کہ انسان ٹینشن سے سخت اجتناب کرے، خوراک پر دھیان دے، کسٹرول کی مقدار کم کرے، تمباکو، سگریٹ نوشی
اور شراب نوشی بند کر دے۔ موٹاپے کو خاص کر پیٹ و کمر کے گرد چربی جو فیٹ ہے کم کرے۔ شوگر کے مریض عموماً سینے میں درد کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے ان پر دل کے حملے جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ چینی کے کم استعمال، سبزیاں دالیں وغیرہ کھانے سے چینی کے لیول پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نمک کم کھانے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وزن میں اضافے کو روکا جا سکتا ہے۔ ٹینشن سے خود کو محفوظ رکھ کر بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ شوگر پر بھی اسی طرح آپ بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شوگر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں مغربی ممالک کے مقابلے میں نوجوان طبقے میں زیادہ ہے۔ مغربی ممالک میں یہ بیماری بوڑھوں میں زیادہ موجود ہوتی ہے۔ یہ مرض ہمارے ملک میں اس قدر پھیل گیا ہے کہ ہم دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ اس کی خاص وجہ ہماری کم نقل و حرکت، ورزش اور کھانے کی عادات ہیں۔ واک یا پیدل نہ چلنا، موٹر سائیکل اور گاڑیوں میں سفر کرنا آرام دہ زندگی شوگر کا باعث بنی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے ہمارے نوجوان اگر انہوں نے 5 یا 10 منٹ کا سفر بھی کرنا ہے، کوئی چیز بازار سے لینی ہے، تو وہ گھر سے بازار تک یا دکان تک موٹر سائیکل پر جائیں گے یا گاڑی پر جائیں گے، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو اگر اس سارے عمل کو ہم عاجزی سے لیں، انکساری سے لیں، ہم اپنا کام خود کریں، چل پھر کر کریں، خود کریں، تو شوگر پر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ چلنا جو ہے، یہ واک کرنا بہت ہی اچھا ہے صحت کے لیے۔ اگر آدمی بہت زیادہ پیاس، بھوک اور پیشاب کا بار بار آنا، وزن کم ہونا محسوس کرے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ جب پیشاب آپ کو بار بار آئے گا تو وہ اس جسم میں شوگر کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ پاؤں کو درد ہوگا، ٹانگوں کو درد ہوگا، آپ تھوڑا کام کریں گے تو جسم جو ہے تھکاوٹ محسوس کرے گا اور جسم کو درد ہوگا، آپ کا دل کرے گا کہ کوئی میری ٹانگوں کو، پاؤں کو دبائے۔ تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آرام بھی کریں، واک بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں۔ یہ شوگر کی خاص علامات ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں زخم اور پھوڑے بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر گردے کی بیماری کا علم ہو اور آنکھ میں موتیا ہو تو بھی ڈاکٹر سے فی الفور مشورہ کریں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر سختی سے عمل کیا جائے اور باقاعدگی سے دوائی لی جائے تاکہ بیماری پر کنٹرول کیا جا سکے۔ پیروں میں نہ ٹھیک ہونے والے زخم ایک بڑا خطرہ ہیں۔ پاؤں نیم گرم پانی سے اچھے طریقے سے دھو کر خشک کریں۔ انگلیوں کو اندر سے خشک کرنا ضروری ہے۔ میں نے بہت سا لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو پاؤں دھونے کے بعد باہر سے تو صاف کر لیں گے، یا کچھ لوگ باہر سے بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ جو کرتے ہیں وہ انگلیاں اندر سے صاف نہیں کرتے۔ تو وہ یہ بہت ہی ضروری ہے، خاص کر جو شوگر کے مریض ہیں، کیونکہ شوگر کے مریض کو پاؤں، دانت پر بہت ہی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دانتوں کو بھی اگر اللہ نہ کرے کو مسئلہ ہو تو پھر اس سے بڑی بیماری بن سکتی ہے، اور پاؤں سے بھی اور بہت مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پاؤں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کو اندر سے خشک کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو اندر کی انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو اندر سے، تو فی الفور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کوئی کریم یا دوسرا اچھے قسم کا جو لیکوڈ ملتا ہے وہ لیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے شفا ہوگی۔
اگر دوائی استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو آپ وہ ضرور کریں، اس میں بالکل تاخیر نہ کریں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو نارمل سمجھ کر جو ہے توجہ نہیں دیتے اور ان کے پاؤں کو زخم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، پھنسیاں پیدا بن جاتی ہیں، جو چلنے پھرنے میں بھی بہت رکاوٹ ہیں، جوتے شوز پہننے میں بہت رکاوٹ ہے۔ یہاں پر میں بہت ہی ایک اچھی آپ کو تجویز دوں گا کہ آپ کپڑے جو ہیں وہ سستے پہن لیں، لیکن جو جوتے ہیں شوز جو ہیں وہ اچھے پہنیں، کیونکہ شوز اچھے پہنیں گے تو اس سے آپ کے پاؤں جو ہیں آرام دہ رہیں گے، آپ گھوم پھر سکیں گے، ایکسرسائز اچھی کر سکیں گے، واک اچھے طریقے سے کر سکیں گے، آپ کے پاؤں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں، بیماریوں سے بچائے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔